سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب اے علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا پھر کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ مسند احمد اور مجمع الزوائد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یاد رکھنا ہے علی، عنقریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک بریکٹ میں لکھتے ہیں رنجش والا معاملہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میرے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب ایسا ہوگا تو تم اس بریکٹ میں لکھا عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ عائشہ دشمنی میں اگر آپ اس روایت کو دلیل بنا رہے ہیں تو ذرا ٹھہریے، غور کیجئے کہ مولا علی اپنے لیے لفظ بدبخت استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا آپ کی عقیدت، کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ کا اثبات کریں یا ہم ان کے لیے اس طرح کے الفاظ کا اثبات کریں؟ آپ کو حیا آئی، شرم آئی کہ میں ذرا ایک نظر اس روایت کی تحقیق کر لوں؟ آپ کے امام مرزا جہلمی المعروف جہلمی رادھا نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا بدبخت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا وہ روایت ثابت ہے؟ کیا ان کے لیے اس طرح کا معنی اور گمان کرنا صحیح ہے؟ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مرزا جی نے 321 لیکچر سورہ تحریم آیت نمبر 1 to end 14 اپریل 2019 کی اپلوڈڈ ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک دفعہ جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، اور یا مرزا جی نے ترجمہ کیا میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، جبکہ یہیں اسی جگہ مرزا جی نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب ایسا ہوگا تو تم اس کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ ظالم کا ترجمہ یہاں مرزا جی نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں مرزا جی نے صراحتاً کہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آگے کہتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑانا جہاں سے وہ آئی، جب وہ ظلم کرے گی، جبکہ یہاں اس طرح کے کوئی الفاظ ترجمے میں مرزا جی نے ذکر کیے نہیں۔ اچھا اب ذرا سمجھے گا بات کو نا، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 269 ہے، حدیث نمبر 27740۔ اب بھائی سنیں، ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہ سیکون بینک و بین عائشہ امر، تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، اور معاملہ ہوگا ترجمہ مرزا جی نے بھی کیا، بس بریکٹ ڈال کے کیا یہاں پہ کہ رنجش والا، اور وہاں مرزا جی نے کیا کہا؟ تیرے اور عائشہ کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ اب پوچھے کوئی جھگڑا کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کالا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں وہ میرے ساتھ؟ کالا نام، جی ہاں۔ کالا انا، کالا نام۔ کالا فانا اشکاہم، کہ میں تو بڑا شکی ہوں گا۔ کالا لا ولکن اذا کان ذالک فاردوها الی مامنها، کہ نہیں جب ایسا ہو تو اس کو اس کی امان گاہ تک، پناہ گاہ تک چھوڑانا۔ اب اس روایت کو بیان کیا امام احمد بن حنبل نے اس سند سے، حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا الفضیل یعنی ابن سلیمان قال حدثنا محمد بن ابی یحییٰ عن ابی اسماء مولا بنی جعفر عن ابی رافع کی سند سے۔ ایک بڑا غور طلب نکتہ ہے، مرزا جی ویسے تو پمفلٹ کے اندر ناصر الدین البانی، شیخ زبیر، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری وغیرہ کی تصحیحات نقل کرتے ہیں، سنیں ذرا بات کو، لیکن یہاں مرزا جی نے ایک لفظ بھی، ایک نام بھی اس حدیث کی تصحیح کے لیے کسی کا نقل نہیں کیا۔ چھوٹا سا میں آپ کو پہلے نکتہ ایک تعارفی بتا
بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 849 کے اوپر حدیث نمبر 1419 کے تحت 1419 کے تحت وہ لکھتے ہیں اس حدیث کو نقل کر کے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے فرمایا الفضیل لیس بثقہ، کہ فضیل روایت حدیث کے معاملے میں ثقہ نہیں تھا. یہ فضیل بن سلیمان نمیری کے بارے میں مزید سنیں کہ امام ابو زرع کہتے ہیں لین الحدیث، ابو حاتم کہتے ہیں یکتب حدیثہ لیس بالقوی، کہ ابو زرع نے کہا حدیث میں ضعیف ہے. ابو حاتم کہتے ہیں حدیث بس اس کی روایت لکھنے تک کے لائق ہے، حدیث میں یہ کبھی نہیں. امام ابو داؤد نے امام عبد الرحمن بن مہدی کے بارے میں لکھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی حدیث نہ لو. امام نسائی کہتے ہیں کبھی نہیں ہے. امام صالح بن محمد الجزرہ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے. امام ساجی نے امام ابن معین کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث لکھنے تک کے لائق نہیں. اب غور طلب نکتہ ہے کہ جو مرزا جی نے اپنی دکان کے شٹر پہ لکھوایا ہوا ہے 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ ہوتی ہیں صحیح الاسناد احادیث جن کے راوی لیس بقوی ہو، ضعیف ہو، منکر الحدیث ہو. مرزا جی کی لغت میں شاید یہ صحیح احادیث ہوتی ہیں.